کھولیے پولس رسول کا پہلا خط تیموتھیوس کے نام، اس کا دوسرا باب 4 آیت سے۔ پولس رسول کا پہلا خط تیموتھیوس کے نام، اس کا دوسرا باب 4 آیت سے۔ کلام خدا میں ہم سب کی بہتری کے لیے یوں مرقوم ہے، وہ چاہتا ہے کہ سب آدمی نجات پائیں اور سچائی کی پہچان تک پہنچے، کیونکہ خدا ایک ہے اور خدا اور انسان کے بیچ میں درمیانی بھی ایک، یعنی مسیح یسوع جو انسان ہے۔ کلام خدا کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہے۔ ہاللیلویا۔ پولس رسول نے یہ خط پہلی صدی میں تیموتھیوس کے نام لکھتا ہے، اور اس خط کا جو مین ٹاپک ہمیں نظر آتا ہے وہ یہی ہے کہ اس وقت کی جو کلیسیا تھی، جو لوگ تھے، ان کے درمیان یہ غلط تعلیم دی جا رہی تھی کہ ہمارے کھانے پینے سے یا ہمارے شادی نہ کرنے سے ہم نجات پا سکتے ہیں۔ لیکن خداوند کا کلام ہمیں نجات کے بارے میں بہتر طور پر بتاتا ہے۔ نجات جو کہ اردو کا لفظ ہے، اس کے لیے انگلش ورڈ ہے سالویشن، اور اگر ہم یونانی ترجمے کی طرف جائیں تو لفظ سالوس ملتا ہے، جو ہم اپنی دعاؤں میں بیشتر طور پر یوز کرتے ہیں، جس کا مطلب ہے صرف مسیح نجات دے سکتا ہے۔ اور یہ ورڈ ہمیں بائبل مقدس میں 158 دفعہ ملتا ہے، اور پہلا جو اس کا استعمال ہوتا ہے وہ خروج 14 باب میں ہوتا ہے، جہاں یہودیوں کو، اسرائیل کو مصر کی غلامی سے نجات ملتی ہے، اور بحر کلزم پر موسیس اسرائیلیوں کو کہتا ہے ڈرو مت، چپ چاپ کھڑے رہو، خدا کی نجات کے کام۔ ہم بائبل مقدس کا مطالعہ کریں تو ہمیں ابتدائی سے بتھیرے لوگ ملتے ہیں جنہوں نے طریقے سے طرح طرح سے نجات پائی، اور نجات کا جو لغوی معنی، جو مطلب ہمیں ملتا ہے وہ ہے چھٹکارا، مکتی، رہائی، بحالی، چھڑایا جانا۔ اور ہمیں پیدائشی سے بتھیرے لوگ ملتے ہیں جنہوں نے رہائی پائی۔ ابراہم نظر آتا ہے وہ کسیوں کی اور سے رہائی پاتا ہے اور خداوند اسے برکت دیتا ہے۔ اسرائیل قحط سالی میں یوسف کے ذریعہ سے رہائی پاتے ہیں، اپنی بھوک پیاس سے، تنگی سے، اور اس کے بعد ہمیں موسیٰ کے دور میں اسرائیل پھر نظر آتا ہے جو مصر کی غلامی سے رہائی پاتا ہے۔ ایوب نظر آتا ہے جو اپنی آزمائشوں سے رہائی پاتا ہے۔ دانیل شیروں کی موت میں موت سے رہائی پاتا ہے صرف خداوند کے ذریعے سے۔ ہاللیلویا۔ ہم نے نجات کے بارے میں ایک چیدہ باتیں کی، کیونکہ آج پہلا دن ہے، 10 دن ہے، ہم بہتر طور پر نجات کو ایکسپیرینس کریں گے، جانیں گے۔ ابھی ہم نے جانا نجات کیا ہے، نجات کا پتہ تو چل گیا، ہم نجات چاہیے کیوں، نجات کی لوڑ کیوں پہ گئی۔ بائبل مقدس میں رومیو کا مصنف فرماتا ہے سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم۔ اگر ہم آدم کی زندگی پر غور کریں تو آدم نے گناہ کیا اور گناہ ساری نسل انسانی میں پھیلی، اور داؤد کہتا ہے مینوں وچ گناہ دے جمیا میں، اور ایک اور ورڈ سے ملتی ہے گناہ کی مزدوری موت ہے۔ اور اگر نسل انسانی موت کا لقمہ ہو جاتی ہے تو خدا کا سارا پلان، خدا کا سارا منصوبہ رد کیا جاتا ہے، خدا کا سارا پلان ختم ہو جانا تھا اگر نسل انسانی موت کا لقمہ ہو جائے۔ اس لیے اگر ہم مکاشفہ کی کتاب پڑھیں تو 13 باب 8 آیت میں لکھا ہے اس برا کی کتاب میں حیات میں لکھے گئے نام، وہ برے کی کتاب، اور برے کے بارے میں لکھا ہے جو بنائے عالم سے بیشتر قربان ذبح ہوا ہے۔ ہماری نجات کے لیے، ہماری بحالی کے لیے، ہمارے چھٹکارے کے لیے
مسیح جب اس دنیا میں آدم بھی نہ تھا، جب یہ دنیا میں تخلیق نہ ہوئی تھی، بلکہ ابدیت میں خداوند یسوع ہمارے لیے اس وقت قربان ہوئے تاکہ فیوچر ٹائم میں، مستقبل میں ہم چھڑائے جائیں، ہم باپ کے بیٹے اور بیٹیاں کہلائے جائیں۔ ہاللیلویا۔ اور جو تیسری بات ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ نجات پا کیسے سکتے ہیں۔ اگر ہم دنیا کے مذاہب کا مطالعہ کریں تو ہمیں جوئس نظر آتے ہیں، یہودی نظر آتے ہیں، اور یہودی کنسیپٹ کے مطابق نجات پانے کے لیے 4 طریقے تھے۔ پہلا طریقہ خدا پر بھروسہ رکھیں، دوسرا طریقہ شریعت پر عمل کریں، تیسرا طریقہ گناہوں کی معافی توبہ نہیں، گناہوں کی صرف معافی، اور چوتھی بات قربانیاں۔ اور ہم اگر پرانے عہد نامے کو، نئے عہد نامے کو پڑھیں تو ہمیں بہتر طور پر اس بات کی تعلیم ملتی ہے کہ قربانیوں سے صرف گناہ ڈھانپے گئے، گناہوں کی معافی نہیں ہوئی۔ اور شریعت کے بارے میں اگر ہم جانیں تو شریعت نے بہتر طور پر لوگوں کو گناہ کے بارے میں بتا دیا، اور لوگ انہی گناہوں میں ملوث ہوتے تھے۔ اور خدا پر بھروسہ رکھنا تو اسرائیل نے سیکھا ہی۔ ذرا سی اسرائیل پر مصیبت آتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل گردن کشی کرتی ہے، خداوند کے خلاف گڑگڑاتی ہے۔ تو ان کے نزدیک نجات کا کام کبھی بھی مکمل نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ ان کے اندر تعلیم، ان کی جو مذہبی باتیں تھیں وہی ان کو قائم نہیں رکھ رہی۔ اور اگر ہم کسی دوسرے اور مذہب کا مطالعہ کریں تو ہمیں ہندو نظر آتے ہیں۔ ہندوازم کے مطابق سنیاس کر لیا جائے یا پہاڑوں کی دراڑوں میں چلے جائے تو نجات پھر ہے۔ لیکن تیموتھیوس کے اسی لیٹر میں پولوس بیان کرتا ہے کہ شادی کرو یا نہ کرو، نجات تانوں کوئی طریقے نہ مل سکے، اور وہ مسیح یسوع ہے۔ ہاللیلویا۔ آئیے یسوع کے لیے زوردار تعلیم۔ تیسرا مذہب ہمیں بدھ مت نظر آتا ہے، اور ان کے مطابق بھی یہی ہے کہ جی بس جنگلہ چ چلے جاؤ، سب نو چھڈ دیو تے نجات پھر مل سکے۔ یہ مطلب جنگلہ چ اگر میں کلا چلا جاواں تو نجات صرف میرے لیے، اور کسی کو میرے ذریعہ سے نجات نہیں مل سکتی۔ اور اگر ہم چوتھے مذہب کا مطالعہ کریں تو ہمیں دین اسلام نظر آتا ہے، اور مسلمز کے مطابق قرآن مجید میں ایک سورت ہے، سورت سجدہ، اس کے اندر لکھا ہے کہ صرف تمہارے اعمال تمہیں نجات دے سکتے ہیں۔ چنگے کام کیتی جاؤ تو نجات ملتی جائے، لیکن بائبل کا خدا فرماتا ہے کہ تمہارے اچھے کام میرے حضور گندی کشیوں کی مانتے ہیں۔ بائبل میں لکھا ہے ہمیں ہمارے اعمال سے، ہمارے اچھے کاموں سے، ہماری سخاوت سے، ہماری دریا دلی سے نجات نہیں ملی، بلکہ ہم پر خداوند کا فضل ہوا۔ اور مسیحوں کے مطابق اگر ہم دیکھیں تو متی 19 باب اس کی 25 آیت میں لکھا ہے، شاگرد گھبرا گئے اور خداوند یسوع سے کہتے ہیں کہ ہم کیسے نجات پا سکتے ہیں۔ وہ جو نجات دہندہ کے ساتھ ہیں وہ اسی سے پوچھ رہے ہیں کہ ہم نجات کیسے پا سکتے ہیں۔ ارے لوگوں، ارے میرے بہنوں بھائیوں، ہم اس خدا کی ورشپ کرتے ہیں جو ابھی اس دنیا میں نہیں تھا، تو فرشتے کہتے ہیں تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گی۔ اور یوحنا بہتر طور پر کہتا ہے، یسوع لوگوں کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور یسوع ان سے کہتے ہیں کہ ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے،
اس کے بعد اگر ہم لوکا کی انجیل کا مطالعہ کریں تو یسوع مسیح ابھی گود میں ہے، شمعون بزرگ یسوع کو ہاتھوں میں اٹھاتا ہے، آسمان کی طرف دیکھ کر کہتا ہے میری آنکھوں نے تیری نجات دی۔ اور اگر ہم دیکھیں تو نجات کون دے سکتا ہے؟ دنیا کے مذاہب ہم نے دیکھے ہیں، دنیا کا کوئی بھی معبود، کوئی بھی پیغمبر اس بات کی گارنٹی نہیں دیتا کہ میں تمہیں نجات دے سکتا، کیونکہ ابھی ہم نے جو پیچھے پڑھا ہے کہ آدم نے گناہ کیا اور گناہ ساری نسلیں انسانی میں پھیلی۔ جو خود گناہگار ہے وہ کسی کو نجات نہیں دے سکتا، لیکن ہمارے لیے شرف کی بات ہے، ہمارے لیے عزت کی بات ہے کہ ہمارا خداوند بڑی بھیڑ میں کہتا ہے کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کرتا ہے؟ وہ جو گناہ سے مبرا ہو، وہ جو گناہ سے پاک ہو، وہ جو گناہ سے ناواقف ہو، وہی ہمیں گناہوں سے نجات دے سکتا ہے۔ اور وہ نجات صرف ہمارے خداوند یسوع مسیح کے ذریعہ سے ممکن ہے۔ ان کے علاوہ دنیا کے کوئی مذاہب، کوئی دربار ہمیں، کوئی خدا ہمیں نجات نہیں دے سکتا۔ صرف خداوند یسوع ہے جو ہمیں نجات دے سکتے ہیں، ہمیں نجات کو ایکسپیرینس کر سکتے ہیں، کیونکہ یسوع نے کہا کہ دروازہ میں ہے۔ اگر ہم یسوع میں سے گزریں گے تو پھر ہم نجات پا سکتے ہیں۔ ہم اپنی آیات کی طرف آتے ہیں، تیموتھیوس کے دوسرے باب میں لکھا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ سب آدمی نجات پائیں، سب آدمی۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ خدا کو اپنی ساری مخلوقات سے بے حد محبت ہے، وہ چاہے کالا ہو، چاہے گورا ہو، چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، خداوند کو عزیز ہے۔ خداوند چاہتا ہے کہ سب نسل انسانی کی توبہ تک نوبت آئے تاکہ سب بچ سکے۔ جن کے لیے خداوند نے اپنا اکلوتا بیٹا قربان کر دیا ہے، وہ وہاں نہ رہے جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے، بلکہ وہ اس جگہ پر رہے جس کے بارے میں خداوند یسوع نے کہا میں چاہتا ہوں اور تمہارے لیے جگہ تیار کرتا ہوں، تاکہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو۔ کو یہاں لکھا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ سب آدمی نجات پائیں۔ اور اگر ہم اسی باب کے پہلی آیت سے شروع کریں تو ہمیں ملتا ہے کہ بس میں سب سے پہلے یہ نصیحت کرتا ہوں کہ مناجاتیں اور دعائیں اور التجائیں اور شکر گزاریاں سب آدمیوں کے لیے کی جائیں۔ یہاں سب کا لفظ ہمیں 5 سے 6 دفعہ ملتا ہے۔ یہاں صرف مسیحوں کا ذکر نہیں ہو رہا، یہاں صرف ایمانداروں کا ذکر نہیں ہو رہا کہ صرف مسیح نجات پائے، صرف ایماندار نجات پائے، بلکہ خداوند چاہتا ہے کہ سب نجات پائے۔ دعائیں، التجائیں، شکر گزاریاں سب کے لیے کی جائیں۔ اور دعائیں کون کر سکتا ہے؟ جو ایماندار ہے، جو نجات پہلے سے پا چکا ہے۔ اور یہ شرط میں نے ابھی بیان کیا ہے کہ یہ ہم مسیحوں کے پاس ہے کہ ہم گرو کے ساتھ، ہم زور کے ساتھ، ہم چاپشانی کے ساتھ، ہم بلند آواز سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم مسیح کے ذریعہ سے نجات یافتہ ہے، کیونکہ اس نے صلیب پر ہمارے لیے اپنا خون بہا دیا۔ وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے لعنتی بنا، لعنتی موت کو برداشت کیا، اور اس نے جب صلیب پر کہا کہ تمام ہوا تو وہ ہیکل کا پردہ اوپر سے پھٹ گیا تاکہ ہماری خداوند کے ساتھ رفاقت پہلے سے بہتر ہو۔ ہم جو نکمے ہیں، ہم جو دھتکارے گئے ہیں، ہم صرف خدا کے ساتھ رشتے میں نہ آئے، خدا کے ساتھ صرف بحال نہ ہو، بلکہ ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جائیں۔ ہم ڈر کے ساتھ غیر قوموں کے سامنے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نجات نہیں پائے،
کیونکہ ہم مسیح یسوع پر، اس کے کفارے پر، اس کی صلیب پر، اس کے مرنے اور اس کے جی اٹھنے پر ایمان رکھتے ہیں، ہم نجات یافتہ ہیں۔ اور یہاں نجات یافتہ لوگوں کے لیے لکھا گیا ہے کہ سب کے لیے دعائیں، التجائیں اور شکر گزاریاں کی جائیں۔ اور یہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہم ایماندار ہوتے ہوئے کتنا سب کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اگلی آیت میں لکھا ہوا ہے بادشاہوں اور سب مرتبہ والوں کے واسطے، اس لیے کہ ہم کمال دینداری اور سنجیدگی سے امن اور آرام کے ساتھ زندگی گزاریں۔ ہمارے ملک کے جو سرکمسٹینسز ہیں، جو حالات ہیں، یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر ہم دعا کریں گے تو بادشاہوں اور سب بڑے مرتبہ والوں کے واسطے، ہماری دعاؤں کے ذریعہ سے ہمارے حکمران بہتر ہو سکتے ہیں، ان کی سوچ بہتر ہو سکتی ہے۔ اور آگے لکھا ہوا ہے اس لیے کہ ہم کمال دینداری اور سنجیدگی سے، کمال دینداری یہاں پر جو لفظ ہے اس کا اگر ہم یونانی ترجمہ کریں تو لکھا ہے کہ ہماری مسیح میں پاکیزگی کے لیے، اگر ہم اپنے ملک کے حکمرانوں کے لیے، اپنے ملک کے بڑے مرتبہ والوں کے لیے دعائیں کریں گے تو ہم اس ملک میں اور زیادہ پاکیزگی کو پھیلا سکتے ہیں۔ ہماری دعاؤں کے ذریعے سے اس ملک میں اور زیادہ بیداری آ سکتی ہے، اس ملک میں اور زیادہ لوگ مسیح کو جانیں گے، اور جب لوگ مسیح کو جانیں گے تو اس کی نجات خود بخود ان کی زندگیوں میں داخل ہونا شروع ہوگی۔ اس لیے لازم ہے، یہ ہمارے لیے کام ہے کہ ہم جو اپنے آپ کو ایماندار کہتے ہیں، ہم جو کہتے ہیں کہ ہم نجات یافتہ ہیں، ہم دوسروں کے لیے دعاؤں میں کھڑا ہونا شروع کریں۔ ہم اپنے ملک کے لیے دعا میں کھڑا ہونا شروع ہو، ہم اپنے ملک کے حکمرانوں کے لیے دعائیں کرنا شروع کریں تاکہ ان کے فیصلے ہمارے لیے مثبت ہو، کیونکہ کلام خدا فرماتا ہے بادشاہوں کا دل خداوند کے ہاتھ میں ہے، وہ انہیں جدھر چاہتا ہے ندی نالوں کی طرح موڑتا ہے۔ اگر ہم دعائیں کریں گے تو خدا ان کے دلوں میں ہمارے لیے رحم پیدا کرے گا، ہمارے لیے بحالی کے دروازے کھلیں گے، ہمارے لیے ترقی کے دروازے کھلیں گے، اور ہم اور زیادہ اس ملک میں سرفراز ہوں گے، ہمارے وسیلہ سے اور بہت سے لوگ مسیح کو قبول کریں گے۔ ہاللیلویا۔ اور لکھا ہے کیونکہ خدا ایک ہے اور خدا اور انسان کے بیچ میں درمیانی بھی ایک ہے، یعنی مسیح یسوع جو انسان ہے، خدا ایک ہے اور درمیانی بھی ایک ہے، اور کوئی درمیانی نہیں ہے، اور کوئی محبوب نہیں، اور کوئی سونا نہیں، صرف ایک ہی سونا، صرف ایک ہی محبوب، جن کے بارے میں لکھا ہے کہ جس نے میرے بھیجنے والے کو قبول کیا اس نے مجھے قبول کیا۔ جو کہتا ہے کس کے بارے میں لکھا ہے، یہ عبرانیوں کا مصنف کہتا ہے، عبرانیوں 2 باب اس کی 2 آیت میں لکھا ہے کہ جو کلام فرشتوں کی معرفت فرمایا گیا جب وہ قائم رہا اور ہر قصور اور نافرمانی کا ٹھیک ٹھیک بدلہ ملا، تو اتنی بڑی نجات سے غافل رہ کر ہم کیوں کر بچ سکتے ہیں، جس کا بیان پہلے خداوند کے وسیلہ سے ہوا اور سننے والوں سے ہمیں پایا ثبوت تک پہنچا۔ اتنی بڑی نجات سے ہم کیوں کر غافل رہ سکتے ہیں، جن کے بارے سے پہلے فرشتے پیغام دے رہے ہیں۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ پڑھے تو ہمیں نظر آتا ہے منجی آئے گا، چھڑانے والا آئے گا، بچانے والا آئے گا، لیکن کوئی نہیں کہتا کہ میں تمہیں بچاؤں گا۔ دنیا کے مسائل دیکھیں تو کہتے ہیں کہ صرف قابو کی جاؤ چلے، دنیا میں چھاڑ دو، کھانا پینا چھاڑ دو، دراڑا جی چلے جو، جنگلہ جی چلے جو، نجات فیر ہے، لیکن کوئی اے نہیں کہتا کہ میں تو نجات۔ وہ نجات جس کا پیغام پہلے فرشتوں کے ذریعے سے، پھر اس کے نبیوں کے ذریعے سے، پھر ہم تک پہنچا ہے، اور اگر اس نجات سے ہم غافل ہوتے ہیں، اگر اس نجات کو ہم اپنی زندگیوں میں سے ختم کرتے ہیں، تو بائبل کہتی ہے
کہ ہم کیوں کر بچ سکتے ہیں. اور لکھا ہے قصور اور نافرمانی کا ٹھیک ٹھیک بدلہ ملے. ہم ایماندار ہیں, ہم نجات کو حاصل کرتے ہیں. ایک میں اس اسٹڈی کے دوران ایک گورے خادم کو, جیرک پرنس ان کا نام ہے, ان کو اسٹڈی کر رہا تھا. انہوں نے بڑی مزے کی بات کی کہ ایماندار جب چرچ میں داخل ہوتا ہے just like a snake, سپ جدو اپنی بیل چ جاندے تے بالکل سیدھا, کوئی ٹیڑھا میڑھا نہیں. ایماندار چرچ آندا دیر مار ساڑے سار غیر زبانہ چل رہی ہے, اچھی اچھی غیر زبانہ چل رہی ہے, اچھی اچھی ورشپ ہو رہی ہے. تے جدا سپ بیلچوں باہر نکلتا ہے ادھروں ایماندار چرچ کے دروازے تو باہر نکلیا تو ساریاں ہوئی دنیا دیا گیتار والے. ایتھے چرچ کے اندر کوئی ایماندار غیر زبانہ جو دعاؤں کر رہا باہر میں تے بچے چپیڑ مار دے تے اندر وہ لوڑ دی میں ورڈ نہیں بولتا. ایسا کوئی ظالم شخص باہر آنا, انہیں ایسی گل کرنی کہ سنن والے نے چاروں طرف روشن, اور ایماندار چرچ کے اندر غیر زبانہ بولتا. جو نجات یافتہ ہے, بائبل تو ان کے لیے فرماتی ہے کام کرو یا کلام کرو خدا کے نام سے کرو. تو اگر ہم نجات یافتہ ہے تو پھر ہمارے منہ سے نکمی باتیں جب نکلتی ہیں تو ہم اس کی نجات سے غافل ہیں. جب ہم دنیا داری کو اول درجہ دیتے ہیں تو ہم اس کی نجات سے غافل ہیں. جب ہم دنیا کے رشتوں کو روایتوں کو اول درجہ دیتے ہیں تو ہم اس کی نجات سے غافل ہیں. اور لکھا ہے کہ اس کا ٹھیک ٹھیک بدلہ ملے. وہ بدلہ یہ ہوگا کہ اسی آسمان تے جا کے خداوند اگے کہاں گے خداوند اسی تے تیرے نام تو بدروہاں بھی کڑی, اسی نے بڑی سخاوت کی تھی, بڑی دریا دلی بکھائی, لیکن وہ کہے گا میں تے کم جانا. اتنی بڑی نجات جس کا پہلے فرشتے بیان کر رہے ہیں, پھر اس کے لوگ نبی پیغمبر درجہ بہ درجہ حصہ بہ حصہ ہم تک کلام کے ذریعہ پہنچ رہا ہے. اور آج جس کے بارے میں دنیا کے مذاہب بھی گواہی دیتے ہیں کہ وہ روح اللہ ہے, وہ خدا کا روح ہے, وہی بچا سکتا ہے, تو ہم اگر اس کی نجات سے غافل رہیں گے تو ہمارے لیے وہی بات پوری ہوگی جو متی 8 میں لکھا ہے کہ بادشاہی کے بیٹے آگ میں ڈالے جائیں گے جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے. اور وہی اسی جگہ پر ہمارے لیے اپنی نجات بھی ہوگی. جب ہم خداوند کے پاس ہوں گے تو جو نجات یافتہ ہوں گے ان کے لیے نہ آہو نالا ہوگا, نہ ماتم ہوگا, نہ بھوک ہوگی, بس خداوند کے ساتھ خوشی ہی خوشی, اطمینان ہی اطمینان ہوگا. لیکن جو اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو نجات یافتہ بھی کہتے ہیں, ایماندار بھی کہتے ہیں اور اس کی نجات سے غافل ہیں, ان کے لیے وہی جگہ ہے جہاں رونا اور دانتوں کا پسنا ہے. اس لیے لازم ہے, بائبل سکھاتی ہے کہ اگر ہم نجات یافتہ ہیں تو ہماری دعاؤں سے شہر سرفرازی پائیں گے, ہماری دعاؤں سے ملکوں میں بیداری آئے گی, ہماری دعاؤں سے لوگ تبدیل ہوں گے. اور جو نجات یافتہ ہے, جو دعا کرنے والا شخص ہے, ہم نے ڈیورنگ بائبل کالج سیکھا ہے کہ اتنا روح سے بڑھ جائے, اتنی پرفیکٹ دعائیں آپ کے اندر ہوں کہ کلام سنانے والے خادم سے اتنی آپ کو برکت نہ ملے, لیکن جب آپ رش میں سے چرچ کے اندر آئے تو آپ کی دعاؤں کو کرتے وقت اگر کوئی آپ کو ٹچ کرے تو آپ کو چھونے سے ہی روح کا مسا اس کی زندگی دے گا. اگر ہم ایماندار ہیں تو ہماری دعاؤں میں اس قدر مضبوطی ہونی چاہیے. اگر ہم ایماندار ہیں تو ساڑھے دے انگوٹھیاں جو بھی پیڑ ہو جاتے فوراً پادری صاحب کو فون کر دیں, اب بھائی صاحب میرا اکھ پیڑ ہو رہی, میرا سر پیڑ ہو رہی, میرے گوٹے نہیں کام کرنا. میرے عزیزوں, بیماریاں
لیکن آپ اپنے ایمان سے اگر آپ نجات یافتہ اپنے آپ کو کہتے ہیں تو آپ اپنے ایمان سے بچائے جائیں گے، آپ اپنے ایمان سے چھڑائے جائیں گے۔ اور میں یہ بھی ہرگز نہیں کہتا کہ دعا نہیں کروانی، ضروری ہے۔ بائبل کہتی ہے کہ اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو تو چرچ کے بزرگوں کے پاس آئے۔ لیکن میں جن دعاؤں کی طرف زور دینا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ بادشاہوں کے لیے، مرتبہ والوں کے لیے، دوسری قوموں کے لیے دعاؤں میں کھڑے ہوں، تاکہ ہماری دعاؤں سے وہ لوگ بھی مسیح کو جانے، مسیح کو پہچانے، تاکہ ہمارا جو خداوند جس کے بارے میں لکھا ہے کہ جب ساری دنیا اس کو قبول کر لے گی، اس کے بارے میں جان لے گی، تو پھر خداوند آ جائے گا۔ اگر ہم دعائیں کریں گے، ہم مسیح میں مضبوط ہو کر دوسروں کو خداوند کے بارے میں سکھائیں گے تو وہ مسیح کو قبول کریں گے، اور پھر ہمارا خداوند جلد آ جائے گا، اور پھر جو ایماندار ہوں گے وہ ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال کریں گے، اور وہی اپنی نجات کو ایکسپیرینس کریں گے۔ ایک دفعہ پھر کہوں گا، وہی اپنی نجات جہاں نہ رونا ہے، نہ ماتم ہے، نہ آہ و نالہ ہے، نہ بھوک ہے، نہ فکریں ہیں، صرف سکون ہی سکون ہے۔ اس لیے لازم ہے کہ دعاؤں کو اپنی زندگیوں میں فرسٹ پریورٹی دے۔ ہر روز اپنے ملک کے لیے دعائیں کرے، ملک کے بادشاہوں کے لیے دعائیں کرے، قوموں کے لیے دعائیں کرے، تاکہ ہماری جو نجات، جو ہم تک نجات پہنچی ہے، وہ دوسرے لوگوں تک بھی پہنچے اور بتھیرے لوگ خداوند کو جان سکے۔ ہاللیلویا۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو بڑی برکت دے۔